بندے سے رب کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اس کو مزید بہتر بنانے کا تقاضا کرتی ہے. ہر ایک صفت تخلیق کے اندر سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، وہ اللہ ہے. اب توجہ دیجیے اس جملے پر. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اس کا پالنا ایسا پالنا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں پالتا. اس کائنات میں انسان کو جو سب سے بہتر نظر آنے والا رشتہ ہے، محسوس ہونے والا رشتہ ہے، وہ والدین کا رشتہ ہے. اور رب نے اپنے کلام میں بھی والدین کے عزت و مرتبے کو، ان کے احترام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. قرآن مجید میں ہی اللہ کریم نے اس رشتے سے متعلق فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، کہ رب کی بندگی کے بعد اگر تمہارے سے کوئی سوال ہونے والا ہے تو تمہارے والدین سے متعلق ہونے والا ہے. اور ان کے لیے کیا کہا؟ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کی پرورش کا صلہ یہ ہے، ان کے پالنے کا، جو انہوں نے تمہیں پالا اس پالنے کا صلہ یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ عمل تو دور کی بات ہے، عمل دور کی بات ہے، زبان پہ لفظ اف بھی نہیں آنا چاہیے. قرآن مجید میں یہ لفظ صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ خاص مثال دے کے رب نے بندوں کو سمجھایا کہ والدین کی پرورش کا صلہ یہ ہے، ان کے پالنے کا رد عمل یہ ہے کہ کبھی زندگی میں، اور دلچسپ بات اس میں اور سنیے، اسی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ضعیف ہو جائے، تندرست ہوں گے، توانا ہوں گے، صحت مند ہوں گے، وہ کوئی کام کہیں گے ہی نہیں، اپنا کام کریں گے. جب ضعیف ہو جاتے ہیں، جب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اب ان کی بات سنی جائے، اب ان کی مدد کی جائے، انہیں اٹھایا جائے، بٹھایا جائے، کھلایا جائے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت تنگ پڑ جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ والدہ جب ضعیف ہوگی، عمر رسیدہ ہو گئی، تو رات کو نیند نہ آئے. بزرگوں کا عمر رسیدہ افراد میں کا ضعیفی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے مسئلہ ہے. تو ایک رات بیماری کی وجہ سے والدہ بار بار کہے کہ بچے کیا وقت ہے، انہوں نے ایک دفعہ بتایا ابھی آدھی رات ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کچھ چھٹی ساتویں دفعہ تنگ آ کے کہتے ہیں اماں جی کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، آدھی رات ہے. انہوں نے کہا بچے تو نے ایک دفعہ اپنے بچپنے میں نا ایک رات اسی طرح مجھے کوئی 40 مرتبہ کہا تھا، اور میں نے ہر مرتبہ تمہیں چوم کے پیار کر کے بتایا تھا کہ بچے ابھی آدھی رات ہے، اور تو 5 سے 6 مرتبہ کے بعد تنگ آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے رب کی کلام کی یہ آیت سامنے آئی کہ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کی پرورش کا صلہ یہ ہے، ان کے پالنے کا جزا یہ ہے، رد عمل یہ ہے کہ ان کے سامنے کبھی زبان پہ اف بھی نہ آئے. چہ جائے کہ بندہ کچھ اور کرے، کوئی اور عمل کرے، کچھ اور لفظ بولے، کوئی اور لفظ تو دور کی بات نہ، زبان پہ اف بھی نہیں آنی چاہیے.
اور کب؟ جب وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب یہ سارا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو پالنے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ کس کا کردار ہے؟ والدین کا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ ایک طرف رب کا کلام گواہ ہے کہ والدین جیسا کوئی نہیں پالتا، والدین جیسا مرتبہ کسی کا نہیں ہے، والدین جیسا احترام کسی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نظام قدرت یہ ہے کہ ایک وقت بہرحال آتا ہے جب والدین بھی کہتے ہیں کہ بچے اب تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہو۔ عمر میں ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں بچے اب اپنا کمانا ہے۔ اولاد سے بہرحال ایک وقت آتا ہے جب والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے اپنا کچھ کرنا ہے۔ والدین کے اندر رب کی اس ربوبیت کا، اس تخلیق کا، اس پالنہار کا ایک عکس ضرور موجود ہے، لیکن بہرحال وہ ایک عکس ہے، وہ ایک شبیہ ہے، وہ ایک ذرا سا نشان ہے، اور اس ذرا سے نشان کی وجہ سے احترام کتنا ملا ہے، مرتبہ کتنا ملا ہے، اعزاز کتنا ملتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رب کی بندگی کے بعد، رب کی بندگی اور عبادت کے بعد جو دوسرا مرتبہ اور دوسرا اعزاز اور دوسرا سوال ہے وہ احترام والدین کا ہے، وہ عزت والدین کا ہے۔ وہ ایک اور بزرگ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو ماں نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے اور آنکھ لگ گئی، تو ساری رات وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑے کھڑے رہے، اور یہی ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ کئی سالوں کی بندگی، کئی سالوں کی ریاضت، کئی سالوں کی محنت کے باوجود ولایت رکی ہوئی تھی، اور وہ ایک رات ماں کے سرانے پانی کا پیالہ کھڑے لے کر کھڑے رہنے کی وجہ سے رب نے ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا۔ باوجود اس کے کہ والدین کے رشتے کے اندر ربوبیت کی ایک جھلک موجود ہے کہ ان کو پالنا آتا ہے، پالنہاری آتی ہے، پرورش آتی ہے، اور رب کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بندے کو والدین کا احترام رب کی بندگی کے بعد بتایا گیا۔ اس سارے پس منظر کے باوجود ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کبھی جب والدین بھی کہتے ہیں کہ اب بھائی تم نے اپنا کرنا ہے، اور کبھی کبھی دوسری ایک اس کی سمت بھی ہے، والدین پالتے ہیں اور ان کے پالنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ماں زیادہ محبت کرے گی، باپ اس سے بھی زیادہ محنت کرے گا، اپنا سب کچھ لگا دیں گے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اولاد کا کوئی عمل ایسا آتا ہے، کوئی ان کا جرم، کوئی خطا، کوئی غلطی ایسی آتی ہے، والدین کہتے ہیں اب ہماری بس، اب ہم اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتے۔ پالنہاری موجود ہے، عزت احترام رب کے کلام کی عطا کردہ موجود ہے، اس کے باوجود انسان ہے نا، انسان محدود ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے والدین بھی کہتے ہیں بس اس سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے، تمہاری بہت ساری پہلے برداشت کر لی ہیں، اب یہ جو کام تم نے کیا ہے نا یہ ناقابل برداشت ہے۔ اور اب دیکھیے اس خالق کی پالنہاری دیکھیے، ایک صحابی نے عرض کیا نا یا رسول اللہ بڑے عیب ہیں، رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ آپ نے بتایا ہے کہ وہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک دیکھیے، اس زبان کا بتایا ہوا دیکھیے، آپ نے فرمایا کبھی دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کیسے پیار کرتی ہے؟ اور جب وہ شیرخوار ہوتا ہے، اس کی گود میں ہوتا ہے، وہ روتا ہے پھر بھی وہ گلے لگاتی ہے، وہ اس کے منہ پہ پاؤں بھی مارتا ہے وہ پھر بھی پیار کرتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں رب کو اپنے بندے سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار ہے، 70 گنا زیادہ پیار ہے۔
میں نے عرض کیا کہ والدین کا مرتبہ قرآن نے بتایا، احترام قرآن نے بتایا، عزت قرآن نے بتائی، رب کے کلام نے بتائی، موجود ہے، والدین پالتے ہیں، ان کے پالنے میں شک بھی نہیں ہے، اور والدین جیسا کوئی دوسرا انسان کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی خطا ایسی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے، والدین اخبار میں اشتہار دیتے ہیں ہمارا اس سے رشتہ ختم ہو گیا۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے پڑھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، والدین کہتے ہیں بس اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہے، اب نہیں ساتھ رکھ سکتے، اس نے یہ زبان استعمال کی ہے، یہ کام کیا ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، محدود ہے۔ اب لا محدود کی بات دیکھیے، فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی، بندے جانتا ہے تمہارا اللہ کون ہے، وہ ایسا پالتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں پالتا، تم نے ساری عمر اس کی نافرمانی کی، اس نے پھر بھی پالا ہے، ہر صبح اٹھ کے نافرمانی کی ہے، اس نے پھر بھی رزق دیا ہے، اور تمہاری حیثیت سے بڑھ کر دیا ہے، اور صرف دیا نہیں ہے بلکہ ڈھانپ کے بھی رکھا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی صفات میں بتایا نا کہ وہ ایسا پالتا ہے کہ پالنے کے بعد وہ چھپاتا بھی ہے۔ بندہ ہے نا، بندہ کسی کو کچھ دے نا، اس کے بعد اس کے ذہن میں خیال رہتا ہے کہیں نہ کہیں اظہار ہونا چاہیے، میں نے فلاں کو کچھ دیا ہے، میں نے اس کو یہ دے دیا ہے، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، کسی رشتہ دار کو۔ اور والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے پالا ہے، ہمارے پاس کئی والدین آتے ہیں دیکھیں نا جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ صوفیاء نے بتایا کہ جن کے ہاں رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں ہوتی، جن کے ہاں رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں ہوتی، وہیں اولاد نافرمان ہوتی ہے، اور جہاں رزق کے لقمے کے بارے میں احتیاط پائی جاتی ہے، والدین احتیاط کرتے ہیں، وہاں کٹ کے دو بھی ہو جائے نا اولاد نافرمان نہیں ہوتی، فاقہ بھی ہو جائے، بھوک افلاس بھی آ جائے، نافرمانی نہیں آتی۔ یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، صوفیاء اور اولیاء بتاتے ہیں کہ جو آنے والا رزق ہے نا آپ گھر لے کر آئے ہیں، اس میں آپ نے چھانٹ نہیں کی ہے، احتیاط نہیں کیا ہے، کہیں کوئی لقمہ غلط آ گیا، لہٰذا اس وجہ سے وہ جو احترام والدین ہے، وہ جو ادب والدین ہے، وہ جو عزت والدین ہے، اس میں نقص واقع ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جب تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی مخلوق میں سب سے پہلے تمہاری رعیت جو ہے وہ تمہاری اولاد ہے، اور سب سے پہلے تمہاری اولاد نافرمان ہوگی، پھر اس کائنات کی ہر مخلوق تمہاری نافرمان ہو جائے گی، اور جب تم رب کی فرما برداری کرو گے اولاد بھی فرما برداری کرے گی، اور اس کائنات کی ہر مخلوق بھی فرما برداری کرے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کا یہ عزت، یہ احترام، یہ مرتبہ جو قرآن سے سند موجود ہے، اتھارٹی موجود ہے، اس کے باوجود کبھی کبھی وہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے عیبوں سے تنگ آ جاتے ہیں، اور وہ رب فَمَا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، جانتے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ تمہارا وہ اللہ ہے جو ایسا پالنے والا ہے جس جیسا کوئی پالنے والا نہیں دیکھتا، نہیں پوچھتا کہ تم نے میرا نام لیا یا نہیں، میری فرما برداری کی یا نہیں، جو میں نے حکم دیا وہ تم نے پورا کیا یا نہیں۔ یقین کریں کہ اگر اس پہ آ جائے نا ہم سب کی چھٹی ہو جائے، اور وہ ایسا دیتا ہے کہ دینے کے بعد ڈھانپ لیتا، ستار، اس نے اپنی صفات میں بتایا کہ وہ ستار ہے۔ ستار کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے عیب کو چھپا لیتا۔ میں نے عرض کیا کہ جب ہم رب کے کلام میں ان صفات کو پڑھتے ہیں، ان صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان صفات کا مخلوق کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جو خالق سے یہ توقع رکھتا ہے، جس طرح وہ حدیث مبارکہ ہے نا
کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رحیم ہے. ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ رحیم ہے. آقا کریم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے وہ رحم کی عادت بنا لے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے وہ رزق پھیلانے کی عادت بنا لے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپائے جائیں وہ عیب چھپانے کی عادت بنا لے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و برکت آئے وہ اپنے رزق کو وسیع کرنے کا اہتمام کر لے, اپنے دسترخوان کو وسیع کر لے. اب دیکھیے سورہ اعراف کی اس آیت مبارکہ میں رب نے اپنی ربوبیت کو, اپنی الہیت کو کس طرح سے ریلیٹ کیا. ہمیں اننا ربا, تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے. اور کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض. بتوں والوں نے اپنے اپنے بت سجائے ہوئے اور اس کے درمیان توحید پرست یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو الہ ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور وہ ایسا ہے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک طرف کون ہے. ہم لوگ کہیں گے جی آپ کی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, آپ ہمیں مسئلے نہیں سمجھاتے. یہ منبر آپ کی مرضی کے لیے نہیں ہے, یہ مخلوق کی مرضی کے لیے نہیں ہے. یہ منبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے بنا ہے. اب مخلوق ہم سے توقع رکھے تو ہم نے 15-17 سال پہلے بتایا تھا کہ ہم آن ڈیمانڈ خطیب نہیں ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ پہ سر لگاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ لوگ کس کس سے خوش ہوتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہی نہیں ہے. اس منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے. لہٰذا وہ جو دوسرے خطیبوں کو واعظوں کو سننا چاہتے ہیں ان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اور ہم ان سے مبرہ و منزہ ہیں, ہمارا تقاضا ہی نہیں ہے. ہم نے تو 16-17 سال پہلے بتایا ہے. عزیز مکرم, رب کی تخلیق کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق سے وابستگی چاہیے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک طرف کون ہے اور ایک طرف فی ستۃ ایام ہے. اب ان دونوں میں کیا ربط ہے کہ رب کا حکم کون کا ہے, لیکن فی ستۃ ایام کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے بتایا گیا کہ انسان کو اپنی طبیعت میں تحمل لانا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ہر صفت کاملہ ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک مخلوق کے ساتھ ایک ربط ہے. وہ ربط کیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار ہو جائے وہ اس کی صفات کو اپنی عادت میں شامل کر سکے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے, اس پر مہربانی کی جائے, وہ مہربانی کی صفت اپنا لے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے وہ اپنے رزق کو مخلوق میں پھیلانا شروع کر دے. اسی طرح بتایا کہ تمہارا تعلق اس الہ سے ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, کہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا. حالانکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ کون کی اتھارٹی رکھتا ہے, لیکن اس کی تخلیق کے اندر تحمل موجود ہے. لہذا مخلوق میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا خالق کے ساتھ تعلق استوار ہو وہ اپنی طبیعت کے اندر, اپنے مزاج کے اندر, اپنی گفتار کے اندر, اپنے کردار کے اندر تحمل لے آئے. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ تحمل اور پردباری کا خاتمہ ہو گیا ہے. ہماری زبانوں سے, ہماری گفتار سے, ہمارے کردار سے جلد بازی بڑھ رہی ہے اور تحمل ختم ہو گیا ہے. اور ہمارا ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تعلق وحدہ لا شریک پروردگار سے ہے اور ہم اس کے ہاں سجدہ گزار ہیں, اور دوسری طرف ہمارے گفتار میں, کردار میں تحمل نہ ہو. یہ دونوں باتیں ملتی نہیں ہیں. سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہے کہ ایک طرف ہمارا تعلق اس پالنہار سے ہے جو بغیر پوچھے بغیر دیکھے ہر ایک کو پال رہا ہے.
اور دوسری طرف اس کی تخلیق کے اندر تحمل ہے، لہٰذا جو اس خالق سے اپنا تعلق بنانا چاہتا ہے وہ اپنے مزاج کے اندر تحمل لے آئے، برداشت لے آئے، بردباری لے آئے۔ رب العالمین ہمارے اعمال کی ہمیں درستگی عطا